السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ مضمون پڑھیں گے جس کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی یہ تحریر ہے، اور انہوں نے بڑے ہی دلچسپ اور آسان الفاظ میں اس کو موضوع بنا کر بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کے اثرات اور اس کی نقصانات اور اس کے فائدے بیان کیے ہیں۔ جب ہم مرزا فرحت اللہ بیگ کی بات کرتے ہیں تو مرزا فرحت اللہ بیگ نے مزاح نگاری میں ایک نمایاں نام پیدا کیا ہے۔ ان کا اسلوب خوش مزاجی، شگفتگی اور بے ساختی کی وجہ سے بڑا ہی مقبول ہے۔ آپ الفاظ اور جملوں کو ایسی شگفتہ کیفیت میں ڈھال دیتے تھے کہ پڑھنے والوں کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ ہر واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اپنے بیان کو حسین اور دلچسپ بنا دیتے ہیں، جس کی ایک مثال آپ اپنے نصاب میں شامل اس مضمون میں پڑھیں گے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر ایک کی زندگی میں ہر ایک کو اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے، تجربہ بھی ہوا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ، اور عام طور پہ بچے جو ہیں وہ بہت ساری نصیحتوں پر ایک جملہ کر دیتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ماننا، ٹال دینا، کوئی اس کا اثر نہ لینا۔ اس کی انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے قوموں کے فیصلوں پر، کس طرح سے قوموں پہ اثر انداز ہوا، کس طرح سے مختلف درجوں کے جو رتبے ہیں، عہدے ہیں، ان پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ میاں بیوی کی مثال دی ہے، جب ان پہ اثر انداز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پیغام دیا ہے کہ آخر یہ کر دینا، کسی چیز کو اہمیت نہ دینا، جو وہ اہمیت جس کا وہ بات یا چیز مستحق ہے، اس کے پھر کیا آپ کو نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ پہلے دیکھیے، انہوں نے مثال دی ہے کہ خدا اس سے بچائے، جس کی زبان پر آیا اس کو تباہ کیا، جس گھر میں گھسا اس کا ستیہ ناش کیا، اور جس ملک میں پھیلا اس میں گدھے کے ہل چلوا دی۔ گدھے کے ہل چلوا دینا، تباہ و برباد کر دینا، ویران کر دینا۔ ثبوت درکار ہو تو دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اس نے زمانے کے کیا رنگ بدلے۔ اب انہوں نے مختلف دنیا کی مثالیں دی، دنیا میں موجود واقعات کی مثال دی ہیں کہ کس طرح سے اس جنگ کا واقعہ ہوا، اور جب لوگوں نے بار بار پیشن گوئیوں کے باوجود جو جرنیل تھے اور جو کپتان تھے، انہوں نے کر دیا اور اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت اس کو درکار تھی، تو اس کے کیا نتائج اور نقصانات انہیں بھگتنے پڑے۔ اس کے بعد دلی لٹ گئی، اور پھر اس کے بعد دلی کا واقعہ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پانی پت کی لڑائی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عام طور پہ جب یہ ماضی کی باتیں کر لیتے ہیں اور تاریخ کی باتوں کا حوالہ دے دیتے ہیں، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ آج کے دور میں کس طرح سے جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو حکومت میں موجود ہیں، وہ کس طرح سے رعایا کی حالت زار پر، رعایا کے ہونے والے فیصلوں پر، اور اسمبلی میں قانون بنائے جانے تک جس طرح سے وہ اپنے رویے کا اظہار کرتے ہیں، اور جس طرح سے اہم معاملات میں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس طرح سے وہ مختلف واقعات کی مثال کے ساتھ ساتھ جب عام زندگی کی مثالیں دیتے ہیں تو وہ طالب علموں کی مثال دیتے ہیں۔ اب طالب علموں کی مثال پہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہے کہ وہ پاس ہو گئے تو اچھا ہے، اور اگر فیل ہو گئے تو انہوں نے کر دی، یعنی وہ اپنے اس نقصان کو ماننے اور سمجھنے کے بجائے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کر کے انہوں نے اڑا دیا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ بڑی بامعنی ہوتی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ باپ زندہ ہے، کھانے پینے اور اڑانے کو مفت ملتا ہے، اگر وہ مر بھی گئے تو جائیداد موجود ہے، قرضہ دینے کو ساہوکار تیار ہیں، پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔
دوسرے معنی یہ ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 برس ہی کے تو ہیں، اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 بار فیل ہو چکے ہیں تو کیا حرج ہے؟ 30 سال کی عمر تک بھی انٹر پاس کر لیا تو سفارش کے بل پر کہیں نہ کہیں چپک ہی جائیں گے، یا کم سے کم ولایت جانے کا قرضہ تو ضرور ہی مل جائے گا۔ اچھا، یہ طالب علم وہ ہیں جو محنت نہیں کر رہے ہیں اور جو اپنی نااہلی اور نکمے پن کو بھی اس طرح اونھ میں اڑا رہے ہیں، یعنی ابھی انہیں اس بات کا نہ احساس ہو رہا ہے اور نہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ ان کی غلطی ہے اور کس طرح سے ان کی کمزوری کو انہوں نے دور کرنا ہے، بلکہ وہ اس کو ٹال کے اونھ کر کے مختلف ہیلے بہانے جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ فیل ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کس طرح سے دوسرے طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بھی گزار سکتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جن کے ماں باپ بھی اونھ کرنے میں مبتلا ہیں یا ماہر ہیں۔ فیل ہونے پر ادھر انہوں نے اونھ کی، ادھر ماں باپ نے اونھ کی۔ اس صورت میں ابا اور اماں کی اونھ کا دوسرا مطلب ہے یعنی یہ کہ بچہ ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، ذرا کچھ کہا تو ایسا نہ ہو کہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کر دے یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ غرض اس اونھ نے صاحبزادے صاحب کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کیا، یعنی جب اس طرح سے غیر سنجیدگی موجود ہوگی ماحول میں اور آپس میں، تو وہاں سنجیدہ اور بہت نہایت اہم معاملات کا اسی طرح سے بیڑا غرق ہوگا اور وہ تعلیم جو ہے وہ مشکل یہ ہے کہ وہ برقرار رہ سکے یا اس کا سفر جاری رہ سکے۔ اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر والی کی اونھ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کسی ماما پہ خفا ہو رہی ہے وہ برابر جواب دی جاتی ہے، یہ اونھ کر کے خاموش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی جو اونھ ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہے، بیوی کسی بات پر بگڑی، میاں اونھ کہہ کر باہر چلے گئے، اب نہ میاں کی کوئی عزت نہ نوکروں میں رہی اور نہ بیوی کی نگاہ میں۔ اسی طرح سے وہی کہہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کی یہ اونھ میں جو صرف ایک جو پہلو ہے جو انہوں نے بہت بہتر بتایا ہے یا اس کا کوئی فائدہ بتایا، وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ اونھ بڑی ہی کارآمد ثابت ہوتی ہے اور اس کا کردار ایسا ہے جو بڑے بڑے افلاطون اصلاح کار بھی نہیں کر سکتے۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے اونھ کر دی، چلو لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ میاں کسی بات پہ بگڑے، بیوی نے اونھ کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر اونھ کے بجائے جواب در جواب بات کو چلایا جاتا اور تکرار کی جاتی تو معاملہ پتہ نہیں کہاں تک جاتا اور بیوی کو اپنے میکے جانا پڑ جاتا۔ ہر معاملے کی اس کے بعد دیکھیے جو یہ اقتباس اہم ہے وہ سب سے آخری اس کے صفحے میں، مضمون کے آخری صفحے میں دیا گیا ہے۔ شروع میں مثالیں ہیں اور اس کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن پیغام جو ہے وہ آپ کو آخری صفحے میں ملتا ہے کہ ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں اونھ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ کس طرح سے؟ فتح میں بھی اور شکست میں بھی، دونوں صورتوں میں انہوں نے اونھ کو نقصان دہ کیوں ثابت کہا ہے؟ شکست پر جس نے اونھ کی اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا، ایسی شکل میں وہ تلافی کی کیا خاک کوشش کرے گا؟ اگر آپ ہارے ہیں، اگر آپ فیل ہوئے، اگر آپ پیچھے رہ گئے اور آپ نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں بلکہ آپ نے اس کا الزام، اس کا وجہ کسی اور کو قرار دینا شروع کر دیا، اور آپ میں جو کمی ہے یا آپ میں جس جگہ اصلاح کی ضرورت ہے، جس جگہ بہتری کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اپنی شکست کو، اپنی ہار کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو کیا آپ کبھی اس شکست سے باہر نکل سکیں گے؟ کبھی جیت آپ کا مقدر ہوگی؟ کبھی نہیں، کیونکہ آپ نے اس چیز کو اونھ میں ٹال دیا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ تو میرا قصور ہی نہیں تھا، اس ہار کے پیچھے تو میں ہوں ہی نہیں، بلکہ دوسرے لوگ کار فرمائیں۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے فتح کو کیوں کہا ہے؟ جس نے فتح پر اونھ کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی، وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ ان کے لیے ایک لفظ ہے نا، اوور کانفیڈنٹ، وہ ایسے فاتحوں کے لیے ایک بڑا ہی عام ایک لفظ ہے، اوور کانفیڈنٹ ہونا، یعنی جب آپ فاتح قرار دیے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے لوگوں کو شکست دے کر، لوگوں کو ہرا کر، اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے آپ جیتے ہیں اور آپ نے اپنی جیت کی قدر نہیں کی،
آپ نے اپنی ہمت کی قدر نہیں کی. آپ نے سوچا میں نے تو جیتنا ہی ہے, میں تو ہار ہی نہیں سکتا ہوں, میں تو ہمیشہ جیتوں گا ہی. تو ایسے لوگ آج نہیں تو کل ضرور ڈوبتے ہیں. وہ ایسے لوگ آج نہیں تو کل ضرور شکست سے دوچار ہوتے ہیں, کیونکہ جو محنت, جو ہمت ان کو جیت کے درکار ہوتی ہے وہ اونگ میں ٹال دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ جیتتے آئے ہیں اور ہمیشہ جیتیں گے ہی. اور ایسے لوگ ہمیشہ کبھی نہ کبھی شکست سے ضرور دوچار ہوتے ہیں. دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں. جب آپ سمجھیں کہ فتح حاصل کرنے کے لیے کس جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے, آپ نے اگر فتح حاصل کی ہے تو کس جد و جہد اور کس ہمت اور کس مشکل اور کس مقابلے کا آپ نے سامنا کیا ہے, اور آپ اس کو برقرار رکھیں گے تو ہی آپ فتح یاب ہو سکتے ہیں اور اس فتح اور اپنے اس مقام کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جب آپ نے اپنے شکست کو شکست نہ سمجھا, آپ یہ بولیں میرے ساتھ تو ناانصافی ہوئی, میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی, میں تو جو جیتنے والا ہے اس سے بہتر میں تھا, تو آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے. بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کیا کمزوری تھی, کیا کمی تھی, کیا غلطی رہ گئی جس کی وجہ سے آپ شکست سے دوچار ہوئے, اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور فتح حاصل کر سکیں گے. اب رہے اون والے جو لاپرواہی سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں. اب یہاں انہوں نے بتایا کہ ایک وہ لوگ ہیں جو فتح اور شکست سے دوچار ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو نہ فتح کے حقدار ہوئے نہ شکست سے دوچار ہوئے, بلکہ اون کر کے انہوں نے فتح اور شکست دونوں کو ان کے لیے برابر ہے. وہ کسی نہ مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں نہ کسی اور چیز میں ان کو کوئی دلچسپی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں ابھی جیتنا کیا اور ہارنا کیا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کا بس خدا ہی مالک ہے. دنیا سے اگر مٹ نہ جائیں تو کم سے کم جوتیاں ہمیشہ ضرور کھائیں گے. اس کے بعد جو اہم ایک اور اقتباس ہے جو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے, جو عام طور پہ اس مضمون سے متعلق جب سوالات آتے ہیں تو اس کا حصہ ہوتا ہے پرچے میں, وہ یہ کہ ہم لوگ تقدیر بلا تعلق تدبیر کے قائل ہو گئے ہیں, اور اس یقین سے ہم کو یہ فائدہ پہنچا ہے کہ کوئی ذمہ داری ہم پر باقی نہیں رہی ہے. تقدیر بلا تعلق تدبیر کے قائل ہو جانا, اس بات کو پر یقین ہو جانا کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا. اگر ہماری تقدیر میں جیت لکھی تو وہ تو ہمیں ہر صورت میں ملے گی, چاہے ہم کوشش کریں نہ کریں. اگر ہماری تقدیر میں ہار لکھی ہے تو ہم جتنی بھی محنت کر لیں ہمیں ہار ہی ہونی ہے. لوگوں نے اس چیز کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے, اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی ذمہ داری ہی نہیں. کوشش کرنا, آگے بڑھنا, جد و جہد کرنا, محنت کرنا, ہمارے لیے یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں. جو ہمیں ملنا ہوگا وہ ہمیں مل جائے گا. یہ ایک غلط طریقہ ہے اور ایک یہ غلط سوچ ہے. ہر چیز کے لیے آپ کے سامنے فتح بھی ہے, آپ کے سامنے شکست بھی ہے. ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنا, اس کی جد و جہد کرنا, اس کی کوشش کرنا ضروری ہے. تقدیر یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور آپ کے پاس آپ سمجھیں کہ جو چیز میرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ خود میرے پاس آئے گی اور مجھ تک پہنچ جائے گی, چاہے وہ انعام ہے اور چاہے وہ ناکامی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر کوشش نہیں کریں گے, آپ اگر محنت نہیں کریں گے تو آپ ناکامی سے دوچار ہوں گے. اگر آپ محنت کریں گے, کوشش کریں گے تو آپ فتح سے اور کامیابی سے دوچار ہوں گے, اور آپ کی تقدیر اور آپ کا مستقبل آپ خود طے کریں گے. آپ کی فتح اور آپ کی محنت, آپ کی جد و جہد آپ کو اس کامیابی کی طرف لے کے جائے گی جو آپ کی تقدیر بنائے گی, آپ کا مستقبل بنائے گی. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, اور اس سوچ سے پیچھا چھڑانا بہت ضروری ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے بغیر محنت بغیر کوشش کے آخر کو وہ ہم تک پہنچ ہی جائے گا, اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں کوئی محنت کرنے کی, کوئی جد و جہد کرنے کی اور کچھ کرنے کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ سب سے زیادہ خطرناک ہے,
اور جو ہم عام طور پر ہمارے درمیان اس جملے کو اور اس سوچ کو آپ ارد گرد محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ سوچ ہے کہ تقدیر بلا تعلق تدبیر کی سوچ رکھتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد اس سے بھی نچلے درجے کی سوچ یہ ہے جس نے کو جنم دیا کہ کچھ ہوتا رہے، آپ کی زندگی جن حالات جن ادوار کا شکار ہے، آپ کرتے رہیں کہ بس یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا، زندگی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو اس طرح سے ملے گا۔ جو والا جو تاثر ہے اور کی جو سوچ ہے، اس نے جو ہے وہ ہمیں ناکامی کا شکار کیا اور ہمیں ایک مایوسی کے دلدل میں لے گئے۔ اگر زمانے کی یہ حالت رہی، وہ آخر میں نہایت طنز کے ساتھ ایک جملہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، اگر زمانے کی یہی حالت رہی تو تھوڑے ہی دنوں میں اس سے بھی کچھ اونچا مقام نکال کر ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ کہ اگر ابھی بھی ہم نہ سنبھلے، اگر ابھی بھی ہم نے نہ سوچا، تو کوئی بعید نہیں، وہ دن دور نہیں کہ سے بھی آگے کا کوئی اور درجہ نکال لیں گے۔ یا تو آپ بیٹھ کے کر کے ٹال دیتے ہیں چیز کو، حالات کو اور ضرورتوں کو، اس سے بھی لاپرواہی اور کاہلی اور غفلت کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم اتنے غافل اور کاہل ہیں کہ ہم اس کے بھی آگے کا کوئی نہ کوئی ایک درجہ اور نکال کے اس کے تحت اپنی زندگیاں گزر بسر کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ یہ اس کا خلاصہ تھا، اور اس آپ نے دیکھا سمجھنے کی کوشش کی، کتنا اہم پیغام انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ ہر زندگی کے ہر معاملے میں کس طرح سے آپ کو محنت سے کام لینا ہے، چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو، آپ کو ہمیشہ اس کو سمجھنے اور اس کو بدلنے کی، شکست کو بدلنے کی اور فتح کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس کے مرکزی خیال لکھیں گے تو آپ اس میں اس بات کا ضرور ذکر کریں کہ زندگی میں کوئی چیز آخر نہیں، فتح حاصل کرنے والا اور شکست سے دوچار ہونے والا اگر اپنی لگن اور جستجو سے آگے بڑھتا رہے تو کامیابی پانے والے اپنی کامیابی کو برقرار رکھتے ہیں، اور شکست سے دوچار ہونے والے اپنی شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں۔ انسان کی تقدیر میں اس کی محنت اور ہمت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اپنے حالات کو سمجھنا اور اس کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا ہر انسان کا حق اور فرض ہے۔ آپ تقدیر بلا تعلق تدبیر کے قائل ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ آپ کو ہر حال میں جد و جہد کرنی ہے۔ اگر آپ فاتح ہیں، اگر آپ جیت چکے ہیں، اگر آپ کامیابی حاصل کر چکے ہیں، تو بھی اپنی کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو محنت کرتے رہنا ہے، اور اگر آپ ناکام ہوئے ہیں، اگر آپ شکست سے دوچار ہوئے ہیں، تو بھی آپ کو اپنی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کامیابی کو پانے کے لیے ایک جد و جہد کے عمل سے گزرنا ہے۔ اور چیزوں کو غیر اہم سمجھ کے ٹال دینا آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کا حق اور فرض ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں۔ یہی اس کا مرکزی خیال ہے، اور یہی اس کا پیغام ہے جو انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کا مرکزی خیال اور خلاصہ سمجھ آیا ہوگا، اور اس کا وہ پیغام جو انہوں نے آپ کے لیے اس میں پوشیدہ رکھا ہے وہ آپ نے سمجھا ہوگا، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے۔ آئندہ کلاس کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو کلاس پسند آتی ہے، آپ کو مضمون سمجھ میں آتا ہے اور آپ کے معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے آپ کے تیاری اور آپ کی پڑھائی کے لیے، تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگلی کلاس کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔